السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، پارٹ نمبر 47۔ حضرت صہیب کے اسلام لانے کا قصہ مختصر سن لو۔ حضرت صہیب جو تھے یہ رومی تھے، اور کسی روم کے پانی کے جہاز میں یہ معمار تھے۔ یہ جہاز روم سے چلا اور روم سے چلتے چلتے طوفانوں کا شکار ہو گیا، تو جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا، اور یہ تیرنے کے ماہر تھے، تو تیرتے تیرتے یہ جدہ پہنچ گئے۔ جب جدہ پہنچے تو لوگوں سے کہا کہ بھئی میں یہاں تو آیا ہوں، لیکن یہاں قریب میں کوئی بستی ہو تو میں وہاں چلا جاؤں، میں زندگی گزاروں۔ فرمایا کہ بھیا ہمارے یہاں بکہ ہے، قریب میں ایک بستی ہے چھوٹی سی بکہ، وہاں چلے جاؤ۔ تو صہیب رومی پہاڑیوں پر چڑھتے چڑھاتے، کوئی وہاں اس وقت میں سڑکیں تھی نہیں، کوئی اشارہ تھا نہیں، کوئی واٹس ایپ تھا نہیں، کہ یہاں امریکہ میں جو ہے وہ خالی نام ڈال دیتے ہیں تو مشین بتا دیتی ہے یہاں چلے جاؤ، یہاں چلے جاؤ۔ اللہ کرے کہ کوئی ایسی مشین بھی تیار ہو جاوے جو نماز کا طریقہ بھی بتا دے۔ اللہ کرے کوئی ایسی مشین بھی تیار ہو جاوے جو اسلام کا طریقہ بھی بتا دے۔ اللہ کرے، میں ایپل والوں کو کہہ رہا ہوں کہ تم نے ساری مشینیں بنائی ہیں، ایسی مشین بھی بناؤ یار کہ جو خالی بٹن دباؤ اور کم سے کم اسلام کا طریقہ، نماز کا طریقہ، غسل کرنے کا طریقہ یہ بھی تو آ جاوے۔ اب وہ دور تھا، عجیب دور تھا۔ چنانچہ مکہ مکرمہ آئے صہیب رومی، اور وہ دیکھتے رہے کہ بھی یہاں مکہ میں تو بتوں کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، لیکن کسی نے آ کر کہا کہ بھئی صدیق اکبر نہیں کہا، بعض روایتوں میں یہ کہ دوسروں نے کہا کہ بھئی یہ محمد ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، تو وہ تو حق ڈھونڈ ہی رہے تھے۔ چنانچہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمار ابن یاسر یہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اچھا، جب نماز کا وقت آتا تو آپ سب نے مشورہ کیا کہ بھئی ہماری جماعت اب بڑھ گئی ہے، کافی لوگ جمع ہو گئے ہیں، کافی عورتیں جمع ہو گئی ہیں، تو ہم کیا کریں؟ تو یہ بات طے ہوئی مشورے میں آپس میں کہ بھی کسی گھاٹی میں چلے جاویں ہم، یا کسی غار میں چلے جاویں، اور وہاں جا کر چپکے نماز پڑھیں۔ بس تو آپ کسی گھاٹی میں یا کسی جگہ چلے جاتے، چپکے نماز پڑھتے اپنے ساتھیوں کو لے کر۔ ایک مرتبہ کا قصہ یہ ہے کہ آپ اور حضرت علی کسی جگہ نماز پڑھ رہے تھے، اچانک ابو طالب اس طرف سے آ نکلے۔ ابو طالب کو تو پتا تھا نہیں کہ گھر میں سب ہو رہا ہے، کیونکہ اب گھر تو الگ ہو گیا، ابو طالب غریب تھے، تو حضرت علی کو بھی حضور کو دے دیا کہ ان کو سنبھالو۔ تو حضرت علی نے اس وقت تک اپنے اسلام کو اپنے ماں باپ اور چچا اور دیگر رشتہ داروں سے پوشیدہ رکھا تھا، ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ ابو طالب نے جب یہ دیکھا کہ علی کچھ کر رہے ہیں، خدیجہ بھی کچھ کر رہی ہیں، ان کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی ہیں، اور محمد بھی کچھ کر رہے ہیں، تو ابو طالب وہی کھڑے رہے۔ ابو طالب وہاں کھڑے رہے تو حضرت علی تو بھاگ گئے، بچہ جیسے بھاگتا ہے لیکن پکڑے گئے آج۔ ابو طالب کو دیکھ کر حضرت علی جو ہے وہ بھاگ گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے بعض جگہ حضرت خدیجہ جو ہے یہ بھی اپنے دوسرے کمرے میں چلی گئی، دوسرے جو لوگ تھے وہ بھی جو ہے تھوڑے دائیں بائیں ہو گئے۔ بھائی ابو طالب تو بڑے آدمی ہے تو غریب، لیکن روسائے مکہ ہے کہ پتہ نہیں مکہ میں کیا بات چلے گی۔ تو ابو طالب نے وہی کھڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر دریافت کیا، اے بھتیجے یہ کیا کر رہے ہو تم؟ یہ کیا دین ہے؟ یعنی کیا کر رہے ہو تم یہ سارے کے سارے مل کر؟ اور یہ کوئی نئی چیز تم لائے ہو مکہ میں، یہ کیسی عبادت ہے؟ آپ نے فرمایا، اے چچا یہی دین ہے اللہ کا، اور یہی دین ہے اس کے تمام فرشتوں کا اور پیغمبروں کا، اور خاص کر کے ہمارے جد امجد دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین ہے، اور اللہ نے مجھ کو اپنے تمام بندوں کی طرف سے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ سب سے زیادہ آپ میری نصیحت کے مستحق ہیں کہ آپ کو خیر اور ہدایت کی طرف بلاؤں، اور آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اے چچا میرے اس بھتیجے کے دین کو آپ قبول فرمائیں، اس ہدایت
اور دین برحق کو قبول کریں اور اس بارے میں میرے معین اور مددگار ثابت ہوں۔ تو ابو طالب نے کہا اے بھتیجے، میں اپنا آبائی مذہب باپ دادا کا مذہب تو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، تم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں آپ کا سپورٹ کروں گا۔ حضرت علی نے وہ درخت کے پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے تھے، بھاگے ہوئے تھے، جب یہ بات کہی تو حضرت علی کہے کہ معاملات نارمل ہے، وہ بھی آ گئے اور آ کر بات سننے لگے۔ تو حضرت علی نے کہا، اب حضرت علی کہہ رہے ہیں کہ ابا جان، میں مسلمان ہو گیا ہوں، ایمان لایا ہوں اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جو کچھ من جانب اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھی اللہ دے رہے ہیں ان کے سارے باتوں کی میں تصدیق کرتا ہوں اور ان کے ساتھ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتا ہوں اور ان کا متبع اور پیروکار ہوں۔ ابو طالب نے کہا بہتر ہے، کوئی بات نہیں، بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ پوری کروں گا۔ پڑھ لیجئے میرے ساتھ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔